السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت خیریت سے رکھے۔ سوال جواب کے لائیو سیشن میں پھر سے حاضری ہوئی ہے۔ بہت سے سوالات جمع ہیں، ان کے جوابات دینے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، آمین۔ سلیم احمد گراری جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، فطرہ کی رقم کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں محترم، جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن پر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، انہی کو فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ جاوید سہیل سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، جس کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے، کیا وہ تراویح کی نماز میں شرکت کر سکتا ہے؟ دیکھیں قضا ہونے سے مراد کیا ہے۔ اگر صرف جماعت چھوٹی ہے اور نماز وہ پڑھ چکا ہے تب تو ظاہر ہے شرکت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر عشاء پڑھی ہی نہیں ہے تو پھر تراویح میں نہیں شرکت کر سکتا ہے، کیونکہ تراویح عشاء کی نماز کے تابع ہے، فرائض کے وہ تابع ہے، اس لیے پہلے فرض پڑھیں گے پھر اس کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ فرید الدین بکھرا اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اجازت دیتا ہے کہ کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ محترم، کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا مسلمان کہیں گے؟ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، الکفار، نہ معلوم کتنی جگہوں پہ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ بہت سے لوگ اصل میں کہتے ہی ہیں کہ بھائی اس کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ کبھی اسلام لائے تو جنت میں چلا جائے، تو اس اعتبار سے کسی مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہے، کہیں ہو سکتا ہے وہ کفر پہ مر جائے تب۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کسی کافر کو جہنمی وغیرہ متعین طور پہ نہیں کہہ سکتے، یعنی کسی خاص کافر پہ حکم نہیں لگا سکتے آپ کہ تم جہنمی ہو، باقی عموماً جو کفر کرتا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو کافر ہے تو اس کو کافر کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں، کسی مسئلہ سے کسی وجہ سے کہیں نہیں کہہ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ محمد انس فتح پور بارہ بنکی سے پوچھتے ہیں، حاملہ عورت کو روزہ چھوڑنے کے بعد قضا کرنا پڑے گا یا فدیہ دینا ہوگا؟ فدیہ نہیں دے سکتے، قضا کرنی پڑے گی، ہمارے جو مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اب بالکل معذوری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کوئی یا نہیں رکھ سکتی، تب فدیہ ہے۔ نماز پڑھتے وقت پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں تو کیا؟ محمد عثمان صبرحت جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں قطرے آ جاتے ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں تو ظاہر اس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو ظن غالب ہے تو جائیے پھر سے دھل کر کے وضو کر کے آئیے پھر سے پڑھیے۔ اور صرف شک ہوتا ہے تو نماز جاری رکھیں، شک کی بنیاد پہ نماز مت توڑیں۔ اور اگر اتنا قطرے آ رہے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، جو چھوٹی سی فرض نماز ہے جیسے مغرب کی 3 رکعت مختصر میں ہوتی ہے، اتنی دیر بھی آپ کا پیشاب کا قطرہ نہیں رکتا ہے تو ظاہر ہے آپ معذور کے حکم میں ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گے، استنجا وضو کر کے صفائی کر کے نماز شروع کر دیں، بھلے پیشاب کا قطرہ آتا رہے، آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں گے۔ معذور کا حکم یہ الگ ہے، معذور اس وقت ہوگا جب کہ قطرہ اتنی دیر بھی نہ رکے کہ فرض ادا کر سکیں۔ باقی یہ کہ اگر قطرے کبھی کبھار آتے ہیں تو پھر بلا شبہ آپ اس کو دھلیں گے اور وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے۔ محمد اعظم یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب قسم ٹوٹنے کا کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں کفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ کفارہ جو ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جتنا آپ اوسط درجے کا کھاتے ہیں، تو کھلائیں گے اگر تو صبح شام دونوں وقت کھلانا پڑے گا 10 مسکینوں کو، صبح شام دونوں وقت۔ اور اگر کھلائیں نہیں بلکہ آپ کیا کریں، دیں، فدیہ جیسے دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، صحیح کفارہ کی رقم کسی کو دیں یا گیہوں وغیرہ دیں، تو پھر ہر ایک کو فطرہ کے بقدر دینا پڑے گا۔ فطرہ کی جو رقم ہوتی ہے یا فطرہ کی جو مقدار ہوتی ہے اسی مقدار کے اعتبار سے دینا پڑے گا۔ یہ تو کھلانے کا معاملہ تھا، کھلا نہیں سکتے، آدمی لباس دے رہا ہے تو اتنا لباس دے جس سے ستر چھپ جائے۔ فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ تیسرے نمبر پہ ہے پھر کسی غلام یا باندی وغیرہ کو آزاد کرنا۔ محمد ذیشان سعودی صدور بارہ بنکی یو پی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی مسجد میں ہر روز تراویح مکمل ہونے کے بعد کوئی چیز تقسیم کی جائے تو کیا اس کا لینا یا کھانا جائز ہے؟ اب پہلے تو اس کی آپ وضاحت کریں کہ وہ کیوں تقسیم ہو رہی ہے اور کون کیا کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، پھر اس کے بعد کوئی جواب دیا جا سکتا ہے۔ فرقان احمد بڑکڑا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد جب بیٹھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے 1-2 قطرے نکل گئے ہیں، کیا ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے اور اس سے عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیں بہت سے لوگوں کا ایسا صرف وہم ہوتا ہے، تو آپ سورہ فلق، سورہ ناس یا جو دعا ہے حدیث میں وہ پڑھ لیا کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی ذکرک خشیتک و ذکرک، یہ سب دعاؤں کے اہتمام کریں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں بہت زیادہ۔ اور اگر وہ ظن غالب ہے کہ پیشاب کا قطرہ آتا ہی ہے تو پھر صفائی وغیرہ کا اہتمام کریں،
اور جتنا ممکن ہو کر لیں، انشاءاللہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ 2 لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ محمد عارف گراری جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس وقت میں ایسے موقع پر جو مقتدی ہو اس کو داہنی طرف کھڑے ہونا چاہیے، امام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کے 4-5 انگل، اتنا پیچھے رہے کہ سجدہ رکوع میں جاتے ہوئے امام سے آگے نہ ہونے پائے۔ انس غزالی نیاؤج اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر امام وتری کی نماز جماعت میں صرف امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعائے قنوت پڑھے، امام صاحب کی دعائے قنوت نہ پڑھے تو کیا کریں؟ آپ بھی وہی پڑھ لیں، اگر اس میں اتنا پڑھ سکتے ہیں کوئی اور چھوٹی دعا پڑھ لیں، اولا ہے، بس اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے۔ محمد معاذ شاہگنج جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، سوال یہ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عید کی نماز جو کووڈ-19 کی وجہ سے الگ الگ کئی جگہوں پر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینی چاہیے، مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں۔ یہ بات ان کی صحیح نہیں، یہ بات ایسے ملکوں کے لیے ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہے اور بادشاہ منع کر دے، بادشاہ وقت، تب آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں الگ الگ۔ باقی یہ کہ ہمارے ہندوستان وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں پر جمعہ اور عیدین ہوتی ہے وہاں پر عید ہی کی نماز پڑھی جائے گی، وہاں پر نفل نہیں پڑھی جائے گی۔ فرید الدین نوناری جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب عید کے دن اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے عید کے دن نفل نہیں ہے، لم یصلی قبلها ولا بعدها، حدیث میں صراحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے اور بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھی ہے۔ محمد صابر شاہگنج جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، عید کے دن یا کسی بھی خوشی کے موقع پر مسجد کو سجانا جائز ہے؟ دیکھیں صفائی ستھرائی کا حکم ہے، سجانے کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ جو سجاوٹ ہوتی ہے بدعتی حضرات کے ہیں خاص طور سے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محمد غفران ماحول اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، غیر مسلموں کے عید کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ دیکھیں عید کی مبارکباد مسلمانوں کے لیے ہے، ظاہر ہے جو آپ کے تہوار وغیرہ کو مانتا ہی نہیں اس کو مبارکباد دینے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ہاں اگر کہیں آپ اس طرح سے رہتے ہیں کہ وہاں پر کاروبار میں شرکت ہے، برادران وطن آپ کے ساتھ ہیں، تو کچھ گول مول جملے اس طرح کے کہے جا سکتے ہیں، نیک خواہشات کا کچھ اظہار کیا جا سکتا ہے، ان کے بھی تہوار کے موقع پہ کسی مجبوری سے کیا جا سکتا ہے، اور اپنے تہوار کی مبارکباد تو اپنے لوگوں کو دینا ہے۔ ہاں کچھ اس طرح کے جملے گول مول کہ ہم نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اوپر والا آپ کو خوش رکھے، اور اس سے مراد اس طرح سے لیں کہ آپ کو ہدایت دے، آپ بھی جنت میں پہنچ جائیں، کلمہ آپ بھی پڑھ لیں، اس طرح کی دل دماغ میں بات رکھ کر کے کچھ اس طرح کے جملے کہے جا سکتے ہیں۔ عمار غزالی پھول پور اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، رمضان میں روز جہرن دعا کرنا چاہیے آخر عشرے میں یا صرف طاق راتوں میں؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ معتکف مسجد میں بال کٹوا سکتا ہے؟ دیکھیں جہری دعا تو کبھی کہیں ضرورت سے کی جا سکتی ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں اور اس میں کسی کو نہیں آتی ہے تو آپ نے کرا دیا سب آمین آمین اس پہ کہہ لیں آمین کے موقع سے، یا اس طرح سے کبھی کہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں آپ کریں اور رمضان میں کوئی کرنے کا حکم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے اگر کوئی معمول بنایا ہوا ہے کسی خاص مقصد سے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ نیز یہ بھی بتا دیں کہ معتکف مسجد میں بال کٹوا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر وہ مسجد کے حدود میں ہے تو کٹوانے میں کوئی حرج نہیں، ہاں مسجد سے باہر نکلے گا بال کٹوانے کے لیے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ محمد حذیفہ بڑکڑھا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا فوٹو موبائل میں رکھنا کیسا ہے؟ کیوں رکھیں گے؟ کوئی ضرورت نہیں رکھنے کی، بلا وجہ لوگ رکھتے ہیں۔ اصل تو جانے والے کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیے جائے، اسے دعاؤں میں یاد رکھا جائے، صدقہ و خیرات اس کے لیے کیے جائے، فوٹو رکھنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ محمد راغب چکیاں حسین آباد اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ دیکھیں دعا تو ایسے مطلقاً کوئی بھی کر سکتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتا ہے، ادعونی استجب لکم اذا سالک عبادی انی فانی قریب۔ باقی یہ کہ کوئی بزرگ ہے، کوئی ہستی ہے، اس کا وسیلہ پکڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اس کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں۔ محمد انیس کبیر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، مرد عورتوں کو رمضان میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی فتنے وغیرہ کا اندیشہ نہیں بالکل پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد عبداللہ گورکھپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، میری بیوی کے پاس 8 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہے، اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ برائے کرم نکال کر کے بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ کسی سونار سے آپ پوچھ لیں، جو قیمت بتائے گا وہ 2.5% کے اعتبار سے اس سے پوچھ لیں، وہ بتا دے گا کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ قیمت فروخت یعنی جتنے میں وہ خریدے گا، جو ریٹ چل رہا ہے نہیں، جتنے میں وہ خریدے گا اسی اعتبار سے زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی، اور ہر سونار کا چونکہ ریٹ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، اس لیے احتیاطاً کچھ زیادہ نکال دیں۔ رحمت اللہ نیپال سے پوچھتے ہیں، تقریباً 1.5 سال سے مدرسے بند ہیں، غریب و نادار طلبہ وہاں نہیں ہیں، کیا ایسی صورتحال میں مدرسوں میں زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ دینا جائز ہے؟ دیکھیے بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں دینے میں، اور دینا چاہیے۔ دیکھیے بند تو ضرور ہے مدارس، لیکن مدارس سے طلبہ کا تعلق ختم نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے کہ پورے مدارس سے مدرسے لڑکے بھگا دیے گئے ہیں، ان کا اخراج کر دیا گیا ہے۔
آج بھی لڑکے اور جتنے طلبہ ہیں اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مدرسہ جب بھی کھلے گا ہم فوراً حاضر ہوں گے، اور اہل مدارس بھی اسی فکر میں ہیں کہ جلد سے جلد مدرسہ کھولا جائے، اور اسی لیے اساتذہ بھی ان کے اعتبار سے محبوس ہیں۔ کوئی کسی کی وجہ سے اگر محبوس ہو اور اس کا کام اسی سے اٹکا ہوا ہو تو ظاہر ہے پھر اس کا حق بھی اس کے اوپر بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو طلبہ ہیں اور طلبہ کی وجہ سے جو اساتذہ ہیں سب اسی قومی کام میں محبوس ہیں، اس لیے دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ضروری ہے دینا۔ آپ پوچھ رہے ہیں دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، جائز ہی نہیں بہتر ہے، غیروں نے بھی اس کی شہادت دی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ محمد صاحب سنبل پور جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں کیا کسی جاہل کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے جبکہ مسجد میں حافظ موجود ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایک سے ایک اچھے سے اچھے امام موجود ہوتے ہیں، ان کو امام نہ بنا کر کے کسی ایسے کو بنا دیا جاتا ہے جس کے پیچھے امام صاحب کے عالم وغیرہ کی نماز بھی نہیں ہوتی، پتہ چلا کہ اس کی قرأت بھی نہیں صحیح ہے۔ ایسے لوگوں کے امام بنانا جو قرآن وغیرہ پڑھنے پر قادر ہیں تجوید کے ساتھ، تب تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ان کی تجوید وغیرہ بھی صحیح نہیں ہے، فوش غلطی کر رہے ہیں، تب تو پڑھے لکھے لوگوں کے ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ خود سے ایسے لوگوں کے امام بنانا کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ عبدالخالق مہراج گنج یو پی سے پوچھتے ہیں اگر کسی وجہ سے یعنی کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کس نے یہ بتا دیا کہ رمضان ہی میں صرف زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں اپنے لوگوں سے بھی کہوں گا، علماء طبقہ سے جو مقررین حضرات ہیں ان سے بھی، کہ یہ مسئلہ ہم نے بھی پیدا کیا ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ دی جانی چاہیے، کسی بھی حال میں ان کا سال پہلے پورا ہو چکا ہوتا ہے پھر بھی وہ رمضان میں دیتے ہیں، اور کوئی ان کو سمجھاتا بھی نہیں، عام طور پہ لوگ بیان بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، جب سال آپ کا پورا ہو رہا ہے تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس سال میں آپ نہیں دے سکتے ہیں، اس موقع پہ نہیں دے سکے ہیں، تو آپ کے اوپر وہ زکوٰۃ کا دینا واجب اور فرض ہے، بعد میں آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ محمد سہراب عالم چمپارن بہار سے پوچھتے ہیں جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کے نام سے قربانی کرنا صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ نیز یہ بھی بتا دیں کہ قربانی کا جانور بیمار ہو جائے، مر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر خریدنے والا صاحب نصاب ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں عرف میں مالدار ہے، تو پھر وہ اس کے بدلے دوسرا جانور لے گا، بڑے جانور میں حصہ لے یا اسی کی قیمت کا دوسرا بکرا لے آئے، اس سے کم قیمت کا جو بھی ہو۔ اور اگر خریدنے والا غریب ہے تو مر جائے تو اس کی قربانی کچھ نہیں ہے اس کے اوپر، پھر یا بیمار ہو جائے تو پھر اسی کو کرنا ہے، دوسرا خریدنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ محمد فراد مجدیہ جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں فری فائر گیم کھیلنا کیسا ہے؟ اس طرح کے سوالات پہلے بھی آ چکے ہیں، اس طرح کے گیم وغیرہ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر باقاعدہ اس میں ہار جیت کا کھیل بھی ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ جوا ہے، سٹا ہے، جو قرآن اور حدیث کی روح سے صراحتاً ناجائز اور حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اگر بد کے کھیلا جا رہا ہے تو۔ محمد فاض سیتاپور یو پی سے پوچھتے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی اپنی بھابھی کو لے کر کے بھاگ گیا اور 6 سال دوسری جگہ مقیم رہا، کورٹ سے نکاح کرا دیا گیا اور ایک بچہ بھی ہو گیا، لیکن ان کے بھائی نے طلاق نہیں دی تھی۔ اب وہ طلاق دینے کے لیے تیار ہیں اور جو لے کر بھاگا تھا وہ اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ان کے بھائی نے طلاق دے دیا تو کیا ان کو عدت گزارنا ہوگا اور ان دونوں کا نکاح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جب تک بھائی نے طلاق نہیں دیا تھا اس کی وہ بیوی تھی، دوسرا جو لے کر کے بھاگ گیا، چاہے وہ کورٹ سے نکاح کروایا ہو، چاہے کسی مولوی مولانا سے پڑھا لیا ہو پیسہ ویسا دے کر کے، نکاح کسی بھی شکل میں نہیں ہوگا۔ جب ایک کی بیوی ہے تو دوسرے کی بیوی رہتے ہوئے نہیں بن سکتی ہے، اس لیے دوسرا والا نکاح نہیں ہوا، پہلے کی وہ بیوی تھی، ایک بات ہوئی۔ دوسری بات آپ نے پوچھا کہ اگر پہلا بھائی طلاق دے دے تو کیا عدت گزارنی پڑے گی؟ جی ہاں بالکل، عدت برات رحم کے لیے اور خلط نطفہ کا خلط نہ ہونے پائے، نسب کا خلط ملط نہ ہونے پائے، اس سے پرہیز کے لیے، اس لیے عدت بہرحال ان کو طلاق دینے کے بعد عدت گزارنی ہے۔ جب عدت گزر جائے گی تب اب دوسرا شادی کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا ہے۔ سوال جواب کا سیشن پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔